نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو جنت کی بلکہ دو جنتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جب وہ اس دنیا میں جائے تو دو ہی ٹھکانہ ہے اس دنیا میں، یا تو کوئی جنت میں جائے گا خوش نصیب، یا کوئی جہنم میں جائے گا بد نصیب۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو جنتوں کی بشارت اس کو عطا کی ہے ایک کنڈیشن کے ساتھ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کسی گناہ نے دعوت دی، جب اس کے سامنے کوئی گناہ کی لذت اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور پکارنے لگی، تو اس وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرمائے، ایک نہیں بلکہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک نیکیوں پر وہ بشارت نہیں ہے، یعنی آدمی جو نیک کام کرتا ہے، صدقہ دے اور رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے وغیرہ وغیرہ، تسبیح پڑھے بیٹھ کر، اس پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ چھوڑ دے، اللہ کے نزدیک گناہ چھوڑنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان اس تصور کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ چھوڑ دے، تو اللہ نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جس سے جنت کا وعدہ کر لیا پھر قیامت میں اس کا حساب بھی نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ آج جس تیزی کے ساتھ قوم مسلم گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے، جرائم کی طرف بڑھ رہی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگ داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں، ایک حد تک مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن گناہ کا جو معاملہ مسلم معاشرے سے کم ہونا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جیسے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سود کا دھندا بھی ہو رہا ہے، حرام کاروبار بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، مسجد سے نکلتے ہیں ابھی ٹوپی جیب میں ہی نہیں جاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت خاتون جا رہی ہو تو اس پر پاپ کی نظر بھی ڈالی جا رہی ہے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں بھی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کسی کا لے کر کے لوگ ہڑپ بھی کر جا رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی کسی کا پیسہ لے کے بھاگ رہا ہے،
معاذ اللہ لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا، عبادتوں کا جو اثر ایک مسلمان کے دل پہ ہونا چاہیے، یا اللہ کا خوف جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے دلوں میں اب تک آیا نہیں ہے. اور جو نیک عمل کرے اور نیک عمل کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر نہ ہو، سمجھ لے کہ وہ منافقت کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے. اس لیے کہ عبادت کا اثر انسان کے کردار پر آنا چاہیے، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر. ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھاؤں. اگر کوئی بندہ لوم چلاتا ہے تو اس لوم چلانے کا اثر صاف اس کے پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے. لوم چلانے والا جب لوم چلا کر کے باہر نکلے گا تو اس کے کپڑوں پر وہ جو دھاگے، کپاس وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کوئی بندہ لوہار ہے تو لوہار کا کام کر کے وہ نکلا تو اس کے چہرے پر وہ بھٹی کے آثار ہوں گے. کوئی چکی چلاتا ہے، آٹے کا اثر نظر آئے گا. یعنی جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کا اثر اس کے وجود پر، اگر اس نے ایمانداری سے کام کیا تو اس کا اثر اس کے وجود پر نظر آتا ہے. میں حیران ہوں، چکی چلاتے ہو تو اس کا اثر تم پر دکھ رہا ہے، لوم چلاتے ہو تو اس کا اثر دکھ رہا ہے، سفر سے آئے ہو تو اس کا اثر دکھ رہا ہے. عبادت کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم عبادت کر نہیں رہے، عبادت کے نام پہ چٹنگ کر رہے ہیں. اگر ہم عبادت کر رہے ہوتے تو اس کا اثر ہم پر ظاہر ہوتا. آپ دیکھیے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. اللہ کرے یہ کسی کے دل میں بات اترے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ابھی تک شاید ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتری. یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، ابھی تک مومن نہیں ہو سکے. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ظاہری کلمہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا مومن ہو گئے، تو اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان کو کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے. مومن تو وہ ہے کہ جس کے حلق کے اندر، اس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے، اور پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ چلتا بھی ہے تو نظر آتا ہے کہ مومن چل رہا ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے تو شان یہ ہوتی ہے کہ مومن بیٹھ رہا ہے، وہ بولتا بھی ہے تو مومنانہ شان کے ساتھ بولتا ہے. دلوں کے اندر وہی کینے، دلوں کے اندر وہی بغض، دلوں کے اندر وہی عداوت، دلوں کے اندر وہی حسد. یہ دلوں کا حال ہے. اس کے بعد کردار اور کیریکٹر سب کے سامنے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رشوت مسلمان کھا رہا ہے، رشوت مسلمان لے بھی رہا ہے، مسلمان دے بھی رہا ہے، سود مسلمان لے بھی رہا ہے، مسلمان دے بھی رہا ہے. یعنی کہ زندگی کے اندر گناہ ہمارے ختم نہیں ہوتے، اور جب تک گناہ ختم نہیں ہوتے ہم مومنانہ شان سے زندگی نہیں گزار سکتے. یہی پریشانیاں رہے گی، یہی بے چینیاں رہے گی، یہی بے قراریاں رہے گی. اللہ اکبر. آئیے عبادت کا اثر انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے، عبادت کا اثر انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے، اس کے وجود پہ کیا ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو عرض کروں، اور کس طریقے سے گناہ چھوڑنے کی برکتیں انسان کو ملتی ہے. ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کو لوگ حضرت مسکی کے نام سے جانتے تھے. مسکی. میں اسی پہ اپنی بات مکمل کروں گا. مجھے خیال تھا کہ شاید امام صاحب کا خطاب ہو رہا ہوگا، اور لیکن پتہ چلا کہ ان کی طبیعت علیل ہے تو وہ نہیں تشریف لائے، اور میں اس لیے آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تھا کہ جمعہ کا دن ہے اور فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں شہر میں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے یہاں جماعت مل جائے گی. لیکن پتہ چلا کہ امام صاحب بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. تو کوئی لمبا بیان میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں خود ہی لیٹ پہنچا ہوں. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بزرگ تھے، ان کو لوگ مسکی کہتے ہیں. اچھا میں بزرگ کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ دھیان دینا ذرا. وہ ولی تھے لیکن وہ کوئی خانقاہ کے پیر نہیں تھے، وہ نہ کسی کے مرید تھے نہ وہ کسی کے پیر تھے، لیکن بن گئے تھے وہ ولی. میرے اپنے جوانوں کی خاص توجہ، وہ کیا بن گئے تھے؟
ولی. اور کیسے ولی تھے؟ ان کو لوگ مسکی کہتے تھے، مسکی، حضرت مسکی. اس واقعے کو لکھا ہے حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ. اس بندے نے کوئی تہجد نہیں پڑھی پھر بھی ولی بنا. انہوں نے کوئی نفل روزے نہیں رکھے پھر بھی وہ شخص ولی بنا. اس کا کوئی خانقاہی نظام نہیں تھا، نہ وہ کوئی مسجد کا امام تھا، حتیٰ کہ وہ بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن بنا ولی. اور اس کو لوگوں نے کہا حضرت مسکی. امام یافعی لکھ رہے ہیں. امام یافعی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضور غوث اعظم کے مرید کے مرید ہیں، یعنی جنہوں نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، وہ امام یافعی. اور ان کی بات اہل سنت کے نزدیک سند کا درجہ رکھتی ہے. مسکی کہتے ہیں عربی میں، مسک کہتے ہیں عربی میں مشک کو. مشک کو کیا کہتے ہیں؟ مسک. اور مسکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی، وہ مہکتے تھے، وہ مشک کی خوشبو آتی. یہ ان کی کرامت تھی، مشک کی خوشبو سے وہ مہکتے تھے. ایک دن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بدن میں یہ خوشبو آتی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں، جس محفل میں جاتے محفل معطر ہو جاتی ہے، مہک جاتی ہے محفل، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے، نہ میں تہجد گزار ہوں، نہ میں دن کو روزہ رکھنے والا، رات رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے والا ہوں، لیکن بس میری زندگی کا ایک ہی عمل ہے، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ایک عمل. اس لیے کہ جب ولیوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ولی بنا ہوگا تو اتنے اس نے کلمے پڑھے ہوں گے، حق حق کی ضربیں لگائی ہوگی، جنگلوں میں مجاہدے اور ریاستیں کی ہوگی، تب یہ ولی بنا. حالانکہ ولی بنتے ایسے ہی ہیں، راستہ یہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ برسوں حق حق کر کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو ایک ہی چیز پر سب کچھ مل جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان. اس کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مہکتے بہت ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں لگاتا ہوں، مہکنے کی وجہ صرف ایک ہے، ایک میرا عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے وہ ذرا سن لیں. اسی پہ ان کو ولایت ملی. کہا کہ ہم غریب لوگ تھے، مفلسی تھی، میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کہیں میں تمہیں مزدوری پہ کام دھام پہ لگا دیتا ہوں. میرے ابا مجھے لے گئے اور ایک کپڑے کی دکان پر، جو کپڑے کی شاپ ہوتی، کپڑے کی دکان جہاں کپڑے بکتے ہیں، اس کپڑے کی دکان پر میرے ابا نے مجھے نوکری پہ لگا دیا. لیکن غریبی تھی، مگر وہ بہت خوبصورت تھے، جوانی کی شروعات تھی. اب کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ مالدار بھی اور خوبصورت بھی ہو، کبھی غریب بھی بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ حسن و امیری غریبی دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے. کبھی بادشاہ کا بیٹا اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا کسی مزدور کا بیٹا بھی حسین ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، اس کی تقسیم ہے. تو وہ بہت خوبصورت تھے، جوان، کپڑے کی دکان پہ نوکری کرنے لگے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سے چند مالدار لڑکیوں کا گزر ہوا بازار سے، اور اس جوان پر ایک لڑکی کی نظر پڑ گئی. نظر پڑنا تھا کہ وہ مالدار لڑکی آوارہ تھی، اس کی فکر آوارہ تھی، گندگی تھی اس کے اندر. تو بس یہ ہوا کہ اس نے اپنی بوڑھی کنیز کو بلایا اور کہا کہ وہ مارکیٹ میں وہ فلاں دکان پہ جاؤ اور اس کے مالک کو لالچ دو کہ ہم بہت سے تھان خریدیں گے، لیکن ہماری جو مالکہ ہے تو وہ بازار میں نہیں آتی، تو اس نوجوان کو بھیجو، کپڑے پسند آئیں گے تو ہم لے لیں گے. اب اتفاق سے چونکہ کاروباری آدمی کو تو لالچ ہوتی کہ جتنا دھندا ہو جائے، جتنا سودا بک جائے. وہ بوڑھی کنیز آئی، اس نے جو وہ اس کے سامنے خوب مبالغہ آرائی کی اور اس نے تھان دیے، تو کہا کہ کسی کو ساتھ میں بھیج دو.
تو کوئی تو اور تھا نہیں، وہ تو جا نہیں سکتا تھا، تو اس نوجوان کو ہی بھیجا، بیٹا تم ہی چلے جاؤ۔ یہ گئے وہاں، جانے کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں لے گئے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، اندر اندر لے جا رہے۔ اور جب اندر کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بہت سب ماحول معطر ہے، سجاوٹ ہے، قالینیں ہیں، اس دور کے حساب سے جو بھی عیش و عشرت کے سامان ہو سکتے تھے وہ سب تھا۔ نوجوان نے جیسے کپڑے کے تھان پھینکے، کہا کہ یہ دیکھیے، یہ تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس لڑکی نے اور کہا کہ کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو تم ہو، اور ڈائریکٹ اس لڑکی نے اس کو زنا کی دعوت دی، میرے ساتھ زنا کرو۔ یعنی کچھ لوگ نفسانی خواہشات، شیطنت اور گندگی میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کوئی حیا ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ زنا وہ بدترین جرم ہے، اللہ کرے زنا کرنے والوں تک یا زنا کا سوچنے والوں تک یہ بات، یہ آواز، اللہ میری آواز پہنچائے کہ اگر آپ زندگی بھر کوئی عبادت نہ کریں تو اس کی سزا اگر ملے گی تو صرف آپ کو ملے گی، اگر ملی بھی سزا تو اللہ چاہے تو معاف کرے، اور اگر وہ سزا دینے پر آئے، کتنی بھی عبادت آپ نہ کریں، اللہ سزا دینے پہ آئے وہ صرف آپ کو سزا دے گا۔ لیکن زنا وہ بدترین جرم ہے کہ جو زندگی میں ایک بار زنا کر لے، اللہ اس کی سزا اس کی نسلوں کو عطا کرتا ہے، اس کے خاندان میں وہ سزا منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کے خاندان میں وہ سزا کی نحوست جاری رہتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو یہ بات بتائی جائے جو لوگ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، اور بالخصوص مسلم جوان عید کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر، اب ہمارے یہاں بھی تو بہت زیادہ فیشن کا ماحول ہے، بے باکی کا ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں، ویڈیو آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، دیکھ کر کے طبیعت حیران رہتی ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے گھر کی بچیاں ندی کے پار جا کر کے عیش و عشرت کی طرف ڈوب رہی ہیں، باپ کو فکر نہیں، باپ کسی اور کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے، بھائی کسی اور کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے، اور بچی کسی اور کے ساتھ، کون روکے گا؟ یہ سب کے گھر کا یہ حال نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے جو ہے شہر کا ماحول آپ کے سامنے، لوگ فخر سے کہتے ہیں گنبد و مینار کا شہر، گنبد و مینار کا شہر، خاک گنبد و مینار کا شہر۔ گنبد و مینار سے کسی شہر کو عزت نہیں ملتی، اگر کسی شہر کو عزت ملتی ہے تو شہر والوں کے کردار اور کیریکٹر سے ملتی ہے۔ کردار یہ ہو جائے تو گنبد و مینار نے کون سی نجات دلانا ہے؟ گنبد و مینار کسی کو نجات اس وقت تک نہیں دلا سکتے جب تک کہ انسان کا خود کا کیریکٹر اچھا نہ ہو جائے، ورنہ گنبد و مینار کیا ہے؟ وہاں تو کعبہ تھا، کعبہ جو کعبۃ اللہ شریف کے گود میں پیدا ہوئے تھے، ارد گرد میں پیدا ہوئے تھے، کعبہ کے گرد و نواح میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے اعمال اچھے نہ تھے، تو کیا قرآن نے ان کے خلاف آیتیں نازل نہیں فرمائی؟ اللہ نے ان کے خلاف قرآن کے اندر بیان نازل نہیں فرمایا؟ یہ ہوتا ہے انسان کا کردار بہتر ہو، کیریکٹر۔ اور یاد رکھنا یہ جو گندگی پھیل رہی ہے گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں مذہبی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں شریعت کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، جب باپ اپنے بازو میں بیٹے کو لے کر کے زنا کا منظر دیکھ رہا ہو، باپ اپنی بیٹی کو بازو میں لے کر کے سیریل پہ زنا کے مناظر دیکھ رہا ہو، دکھا رہا ہو، پھر یہی حالات ہونے جو ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس بدبو پہ اگر آپ کنٹرول نہ کریں گے حالات بڑے بھیانک ہوں گے۔ اس لیے کہ کسی کا گھر جلے اور ہم نہ بجھائیں تو پھر ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آگ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی، آگ کے کوئی کان نہیں ہوتے، آگ کی کوئی عقل نہیں ہوتی، وہ تو بس جلانا جانتی ہے، دوست و دشمن وہ سب کو جلا کے خاکستر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو دین کی طرف پلٹو، اللہ کے خوف کی طرف پلٹو، اپنے گھروں میں مذہبی ماحول بناؤ۔ صرف جمعہ مسجد آنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، خود بھی مسجد کے پابند بنو، اپنے بچوں کو بھی پابند بناؤ، اور گھر سے نکلو تو یہ تنبیہ کر کے نکلو کہ بیوی بھی نماز پڑھے اور بیٹیاں بھی نماز پڑھے۔ خود کا صرف نیک بن جانا آپ کو نجات نہیں دلائے گا جب تک کہ پورے گھر میں مذہبی اور اسلامی ماحول قائم نہ کر دیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، اختصار سے بات مکمل کروں کہ
اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس لڑکی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کریں. اس نے زنا کے الفاظ سنے تو کانپ گیا, اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ہائے ہائے, زنا تو بہت دور کی چیز ہے میرے بھائی. جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں, صرف پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھتے ہیں, جب وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے اللہ ان کا ایمان چھین لے گا, اس بات کا خطرہ ہے. ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا مرنے سے پہلے. چکر مکر آنکھوں کو آوارہ جو کر رکھے, ان کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں مرنا بھی ایمان پر, ایمان پہ. دنیا کے سامنے عزت دار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر عزت دار بننا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بنو, وہ دیکھ رہا ہے ہمیں اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. بہرحال اس نے سنا, وہ کانپ گیا. جب وہ کانپ گیا تو اس نے سوچا کہ کروں کیا. اس لڑکی نے کہا اگر میں جو کہہ رہی ہوں تو وہ نہیں کرے گا تو پھر میں نے اتنا چلانا ہے اور اتنا آواز دینا ہے کہ پورا محلہ جمع ہوگا اور تیرا اور تیرے شریف باپ کا نام بدنام ہوگا. یا تو زنا کرو یا تو بدنامی لو. اب اس کے سامنے دو آپشن تھے, یا بدنام ہو جاتا, زندگی بھر سر اٹھا کے جی نہیں سکتا اس کا باپ. شریف لوگوں کے لیے بدنامی بہت موت سے بھی بدتر ہے. بدماش لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ان کو کہے ایک گال پہ مارو تو دوسرا گال تیار رہتا ہے, چلو اس پہ بھی مار لو, ہے نا. لیکن شریف آدمی کے لیے بڑے تقاضے ہوتے ہیں, بڑے تقاضے. اس کے گھر سے زور سے آواز آ جائے تو بھی وہ ڈرتا ہے بیچارہ, میری عزت نہ چلی جائے. اس لیے کہ عزت جانا کس کی, عزت داروں کی عزت جانا ہے. جن کو عزت ہی نہیں ہے, جو عزت والے ہی نہیں ہے, ان کا جانا کیا ہے, ان کا تو کچھ بھی نہیں جانا. تو اس نے کہا, سوچا کہ دماغ میں کہ کروں کیا. ایک طرف عزت, دنیا کی عزت, اور ایک طرف اللہ کی بارگاہ کی عزت. زنا کرتا ہوں تو اللہ کی یہاں ذلیل ہو جاتا ہوں, نہیں کرتا ہوں تو مخلوق میں ذلیل ہوتا ہوں. اس کے دماغ میں فوراً ایک بات آئی. اس نے کہا اچھا تم جو کہو گی میں کرنے تیار ہوں, لیکن اس وقت تو مجھے حاجت پیشاب کی استنجا کی ہے, استنجا کی حاجت ہے, میں کیا کروں. ایسے تو نہیں کر سکتا نا, وہیں بیٹھ جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صفوں کو پھلانگ کر آئے گا وہ جہنم کی آگ پھلانگ کر آتا ہے. اس لیے مسجد میں آؤ تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو. ایک بار حضرت ابو ہریرہ صف پھلانگ کر کے آئے جمعہ کے دن. حضور نے فرمایا تم نے جمعہ نہیں پڑھا آج. انہوں نے اس کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے آپ ہی کی اقتدا میں جمعہ پڑھا. پھر تھوڑی دیر گزری, سرکار نے تم نے جمعہ نہیں پڑھا آج. انہوں نے کہا حضور میں نے آپ ہی کے پیچھے جمعہ پڑھا. پھر تیسری بار فرمایا تم نے جمعہ نہیں پڑھا آج. یا رسول اللہ میں نے تو آپ ہی کے پیچھے پڑھا, کوئی غلطی ہوئی حضور تو بتائیں. فرمایا تم صفوں کو پھلانگ کر نہیں آ رہے تھے. جو صفوں کو پھلانگ کرائے, کندھے پھلانگ کرائے, وہ جہنم کی آگ پھلانگتے ہوئے آتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے جو پہلے آئے نا وہ پنکھا دیکھ کے نہ بیٹھے, دیوار کے ٹیک دیکھ کے نہیں بیٹھے. جو پہلے آئے وہ پہلی صفوں میں بیٹھے, آگے کی صفوں میں بیٹھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلی صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت جان لے گا, اگر جان لے گا تو مسجد میں قرآن اندازی ہونے لگے گی کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا. مسجد میں تلواریں چلنے لگے گی پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے, اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت پتہ چل جائے. یہاں تو جناب آتے ہیں تو جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں اپنی سہولت سے. دیواروں کو ٹیک لگا کر بیٹھیں گے, پنکھے دیکھ کے بیٹھیں گے, اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھیں گے. یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا. اور اگر لیڈروں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس گھس کے بیٹھیں گے. یعنی کہ جس قوم کو اللہ کی نہ محبت رہی, نہ اس کی رحمتوں کی محبت رہی, نہ دین رہا نہ دھرم رہا, کیا رہا. اور کہتے ہیں تباہ کیوں ہے مسلمان, تباہی کیوں ہے, بربادی کیوں ہے. رونا تو یہی ہے کہ مسلمان کو عزت ملی تھی صرف اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. دین پر عمل کا جذبہ گیا, ساری ذلتیں لوٹ آئی. ورنہ دیکھ لو آج, غور کر لو, جنہوں نے دین پر عمل کیا, جنہوں نے دین پر عمل کیا, 20 سال تک ستانے والے ستاتے رہے, آخر ناکام ہو کر لوٹنا پڑا. یہ دین ہے, دین یہ طاقت عطا کرتا ہے.
میں بات کہاں کی کر رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. دین وہ طاقت عطا کرتا ہے, وہ قوت عطا کرتا ہے. آپ کیا, ہمیں تو کچھ نہیں نا کوئی لین. ہم یہ سمجھتے ہیں جس دین سے جنت ملے گی مرنے کے بعد دیکھیں گے. ارے وہ جو جنت ملے گی وہ ملے گی, دنیا میں بھی جنت ملتی ہے. کوئی دین پر عمل تو کر کے دیکھے. دنیا کی زندگی جنت بن جائے, کوئی دین پہ عمل تو کر کے دیکھے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا, اس جوان نے کہا کہ مجھے پیشاب ہے, استنجا کی حاجت ہے. تو میں استنجا کی حاجت میں تمہاری حاجت کیسے پوری کروں گا, مجھے پیشاب کو جانے دو. وہ بہت ہوشیار تھی کیونکہ بدکار ہوشیار. اس نے کہا تجھے باہر نہیں جانے دوں گی, میرے چھت کے اوپر, میرے بلڈنگ کے, میرے محل کے چھت کے اوپر ایک بیت الخلا بنا ہوا ہے, اوپر جا. اب یہ بندہ جب اندر گیا تو اس کو تھوڑی دیر سوچنے کا موقع ملا کہ بچوں کیسے. سوچا کہ چھلانگ لگا دو, ادھر سے کود جاؤں. کہا کودیں گے تو بھی بدنام ہوں گے کہ یہ کودا کیوں, ہاتھ پیر ٹوٹے گا تو پھر مسئلہ تو ہوگا. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا, اس کو ناراض نہیں کرنا, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک ہے گناہ کی گندگی, ایک ہے گناہ کی گندگی اور ایک ہے پاخانے کی گندگی. ایک ہے غلاظت کی گندگی, میلے کی گندگی, اور ایک ہے گناہ کی گندگی. میلے کی گندگی اگر جسم پہ لگ جائے, ایک دو بالٹیوں سے, ایک دو مشکیزے سے تو صاف ہو جائے گی. لیکن اگر گناہ کی گندگی لگ گئی تو 7 سمندر بھی اس کو دھل نہیں سکتے. تو جو دھلا نہیں جا سکتا اس کا خطرہ نہیں مول لینا, جو دھلا جا سکتا ہے اس کا خطرہ مول لینا. اس نے اندر سے گندگی نکالی, میلہ نکالا, پاخانہ نکالا اور اپنے پورے بدن پہ مل لیا. اور بدن پہ مل کے جیسی باہر آئے, وہ لڑکی کھڑی تھی, اس نے چلا شیا, او پاگل پاگل پاگل. اور اب بدبو جو اس کے بدن سے آ رہی تھی تو اس نے کب قریب جانا تھا. اس نے اپنی کنیزوں کا جلدی سے دروازہ کھول کے اس کو بھگاؤ بھگاؤ اس کو. انہوں نے پھٹافٹ دروازے کھولے, یہ بھاگ کے چلے. یہ گھر آئے, سیدھے بدن کو دھویا, نہایا, آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا. اور پھر شام ہوئی, رات آئی, بستر پہ لیٹے تو آنکھ لگی, خواب میں خوبصورت چہرہ. کہنے لگے واہ, تم نے گناہ سے کیسا اپنے آپ کو بچایا, گویا کہ تم نے سنت یوسفی پہ عمل کیا. زلیخا نے بھی دعوت دی تھی اسی گناہ کی, یوسف بھاگے تھے, لیکن وہ تو پیغمبر تھے, معصوم تھے, وہ معصوم تھے, اور تم تو معصوم نہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے تم پہ کیسا کرم کیا کہ تم بھاگے. اللہ کو تمہاری ادا بڑی پسند آئی ہے, اور تم نے بدبو ملی نا اللہ کے لیے, گندگی بدبو ملی اللہ کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ گندگی پاخانے کی ملی, اللہ کو ادا بڑی پسند آئی. اللہ نے مجھے بھیجا کہ اب میں خوشبو ملوں, میں خوشبو ملنے آیا ہوں, میرے قریب آ. اور جیسی ہاتھ پھیرا اس آنے والے خوبصورت نے تو پورا مشک سے اس کا بدن مہکنے لگ گیا. اس جوان نے کہا اے بزرگ آپ کون ہیں, ذرا یہ تو بتائیں جو مجھے معطر کرنے آئے. کہا میں انسان نہیں ہوں, میں نبیوں کے پاس آنے والا فرشتہ ہوں, مجھے جبریل امین کہتے ہیں, اور اللہ نے بھیجا ہے مجھے. اللہ اکبر. اور جیسی آنکھ کھلی پورا بدن مہک رہا تھا. ایک گناہ سے بچا وہ جوان, صرف ایک گناہ. کوئی تہجد نہیں پڑھی, کوئی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, کسی خانقاہ میں نہیں گیا, کسی پیر سے مرید نہیں ہوا. بس کیا کتنا, ایک گناہ سے بچا یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی ایک گناہ سے بچنے کے صدقے میں اللہ نے ایک رات کے اندر اس کو ولی بنا دیا, اور اس کا بدن پوری زندگی مہکتا رہا. حتیٰ کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو بھی اس کا کفن مہکا. امام یافعی اپنے دور میں لکھتے فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کی قبر سے وہی خوشبو آتی ہے, آج بھی اس کی قبر سے وہی خوشبو آتی ہے جو اس کے جسم سے آیا کرتی تھی. قبر بھی مہک رہی ہے. یہ ہے گناہ سے بچنے کا. ایک گناہ سے بچا, ایک گناہ سے بچنے نے ولی بنا دیا. میرے جوانوں آؤ ہم بھی عہد کریں کہ جب بھی گناہ اپنی طرف دعوت دیں, ہم یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کو چھوڑ دیں. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. آج رات ہفتہ واری اجتماع ہے, اور آنے والی شب شہزادہ امام حسین مظلوم کربلا
کربلا کے عینی شاہد، کربلا کا عینی مشاہدہ کرنے والے سید سجاد، عابد بیمار، زین العبا، سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شب آج رات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج رات کے ہفتہ واری اجتماع میں فقیر قادری آپ کے سامنے امام زین العابدین پاک کی سیرت پر جو کچھ معروضات پیش کرنے کی میں خود سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاص امام زین العابدین کی سیرت طیبہ، اس لیے کہ جب کربلا بیان ہوتا ہے تو امام زین العابدین کا حصہ بہت مختصر بیان ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے سارے بزرگوں کی شان بیان ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی رہ جاتی ہے۔ آنے والی شب میں آپ کی خاص شب شہادت ہے، یہ بھی شہید ہوئے ہیں بعد میں، ان کو بھی شہادت کا جام پینا پڑا ہے، انشاءاللہ ان کی زندگی پہ آج رات بیان ہوگا۔ آپ دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں، جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں ادا فرمائیں۔